بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ایک قصہ عرض کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے اور مشرکین کو کلمہ حق کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، تو جو کافر تھے وہ اللہ کے نبی کے خلاف کمیٹی بنا کے ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک قصہ یہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ محمد اس قدر صابر ہے کیوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ غرض آپس میں کوئی مشورہ کر کے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ۔ کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر۔ رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلام و مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو۔ عتبہ جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے اور اللہ کے نبی سے یہ کہتا ہے کہ تم ہر چیز کی برائی کرتے پھرتے ہو، اور مطلب جو غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، مفلس ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ تو یہ مشورہ کر کے آیا تھا اپنے ساتھیوں میں سے، اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے اکیلے میں۔ برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزیٰ کو۔ لات اور عزیٰ ان کے سب سے بڑے بت تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سے یہ کہا اس نے آ کر کہ جو ہمارے بت ہیں تم ان کو جہنم کا ایندھن کہتے ہو۔ پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو۔ قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب۔ بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے؟ بہت اچھے تھے تم پہلے، تمہیں اب ہو گیا کیا ہے؟ رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے۔ عتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ تب بھی ہمارے رسوم کے اندر شرکت نہیں کرتے، جو ہمارے رسم و رواج تھے، اور ہمارے دیوتاؤں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ تمہیں ہم نیک طینت جانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ کیا جادو ہے، کیا افسوں ہے جس میں کھو گئے ہو تم،
روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تم، تمہاری اس روش نے قوم میں ہے ایک فرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا۔ مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تمہاری اس بات سے پورا قریش جو ہے سب پریشان ہیں بہت، اس طریقے سے پوری قوم کے اندر ایک تفرقہ پڑ گیا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں ان کی سب باتیں، پھر اس نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو کس چیز کی پیشکش کی تو سنیں۔ اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل، کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل، کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہمیں یہ بھی، نہیں ہے گر نمود و نام شاہی سے غرض تم کو، تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مرض تم کو۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تم نام نہیں چاہتے ہو، ناموری نہیں چاہتے ہو، تو کوئی مرض ہے۔ اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کریں اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں، مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آصب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈیں کوئی ٹونا ٹوٹکا لائیں، مگر اس کام سے باز آؤ یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو، تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیروں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا۔ یہ سب باتیں کہہ کر عتبہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو اس کے جواب میں جو کہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔